آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے ملکیت ہیں، یہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے، ہمارا اپنا دولت ہے، کوئی زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، وہ ہمارا دولت ہے، ہمارا ملکیت ہے، اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور بغیر ہم سے پوچھے بغیر سب کچھ کہتے ہیں چلو جی 3000 روپے تمہارا مزدور ہے اس کو دیو، دفعہ ہو جاؤ، تم کو محنت مل گیا ہے۔ یہ تو ایک مذاق ہے۔ یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ سوئی میں کام کرتے ہیں ان میں سے کافی لوگ، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دولت کو 3000 یا 4000 یا 5000 روپے کے عوض میں بارٹر کر دیں گے۔ وہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ۔ اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 مہینے کی گورنمنٹ کے عوض ہمیں 5 سال کی قید بھگتنی پڑی، ہمیں پھر فوجی آپریشن کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کتنی آدمی مارے گئے، فوج کی طرف سے کوئی نقصان ہوگا تو وہ ان کے پاس حساب ہوگا، ہمارے پاس اس کا حساب نہیں ہے۔ دوسری دفعہ جب میرا بیٹا وزیر اعلیٰ بنا، اس وقت بھی ہم نے نیک نیتی سے یہ کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کی جتنی مدد ہو سکے ہم اسمبلی میں کریں، اور یہ ملک اسموتھلی چلے، ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، اور اس اعتماد کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ نتیجہ پھر یہی ہوا، کیونکہ اختیارات سارے مرکز کے پاس تھے، جب ان کے جی نے چاہا وہ گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی۔ تو ان 2 تجربوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ 1973 کے آئین میں کوئی اٹانومی کی چیز ہے نہیں۔ تو یہ سردار عطاء اللہ مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے 2004 میں ہمیں کہا تھا کہ 1973 کے آئین میں کوئی اٹانومی نہیں ہے۔ جو یہ نقصانات ہوئے ہیں، اس میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، جس میں نواب اکبر خان بگٹی سے لے کر دیگر ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچ مارے گئے ہیں، کیا یہ بھی اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا حصہ تھی یا کسی پیکج کا حصہ تھی؟ آن گراؤنڈ ہمیں ان کانسٹیٹیوشن، تو چاہے آپ اس کی کتنی بھی جلد کو خوبصورت رکھیں، اس میں الفاظوں کی ہیر پھیر کو کتنا بھی خوبصورت کریں، لیکن جب آن گراؤنڈ وہ امپلیمنٹ نہ ہو، اس کے فائدے ڈائریکٹ عوام تک نہ پہنچیں، تو وہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہوگی نا۔ اچھا، یہ آپ نے بات چیت کی اور مشرف حکومت کے وزیروں کے ساتھ بھی بیٹھے وہ اور انہوں نے بات چیت کی۔ اس پروگرام میں میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ لاہور کیوں نہیں جاتے، آپ نے لاہور کا بائیکاٹ کیوں کر رکھا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ذرا سنیے۔ پنجاب سے آپ کی کیا لڑائی ہے؟ 30-35 سال ہو گئے آپ لاہور ہی نہیں جاتے، لاہور کا بائیکاٹ کیوں کیا ہوا آپ نے؟ لاہور میں جانے کا جو جواز ہے میرا، یا جو وجہ میں بیان کروں گا، وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے لاہور کا بائیکاٹ کیا ہے۔ میں گریز کر رہا ہوں اس چیز سے کہ کسی کے گھر میں جا کر اس کی دل آزاری نہ کروں، اور اسی گریز کی خاطر میں نے لاہور نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں وہاں جا کے جو باتیں کروں گا وہ یقیناً ہمارے لاہور کے رہنے والے بھائیوں کو پسند نہیں آئیں گی۔ اچھا آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں اور آپ کے والد صاحب کا گھر بھی لاہور میں ہی ہے، اور آپ کے والد صاحب کے پاس اکبر بگٹی صاحب بھی آیا کرتے تھے، تو ایک زمانے میں بگٹی صاحب عطاء اللہ مینگل صاحب کو لاہور جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب 40 سال گزر گئے ہیں، عطاء اللہ مینگل صاحب لاہور جانے سے گریز ہیں، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا لاہور میں اور پنجاب میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلوچستان کے لوگ واقعی ان سے ناراض ہیں؟ میرا خیال ہے اب انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ مینگل صاحب بھی ہمارے گھر آئے ہوئے، جب اس وقت وہ آتے تھے تب انڈرسٹینڈنگ بلکہ نہیں تھی۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں، اس لیے کہ مجھے یاد آ گیا مینگل صاحب کی بات سے، کہ اکبر بگٹی صاحب ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے، وہ اردو نہیں بولتے تھے، بہرحال میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جن تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں اور آپ لوگ بلوچستان کو اپنا حصہ نہیں مانتے
اور ہمارے اوپر ہر وقت سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم علیحدگی کی طرف آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں. تو میرے والد صاحب نے ہنس کے انہیں کہا کہ پھر نواز صاحب پھر تو آپ کو ویزا لے کے آنا پڑے گا یا یہاں سے تحفے بھیجنے پڑیں گے. انہوں نے کہا نہ ہم اس حالات میں رہیں گے کہ آپ کو آ کے مل سکے نہ آپ ہمیں ملیں گے. بہرحال تحفے تحائف بھیج دیں گے. ہمارے پاس تو صرف کوئلہ ہی ہے, وہ آپ کو بھیج دیں گے پنجابیوں کا, اس سے منہ کالا کر لینا. یہ مجھے ایک قصہ یاد ہے. مگر آج نوجوان ہیں, ان کو کیسے منایا جائے؟ پاکستان کو بھی بلوچوں کے ساتھ یعنی اپنے بھائی سمجھ کر اور اپنے برابر کا حصہ دار, بلکہ میں تو کہتا ہوں جی بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کیا تصور ہے. آپ ذرا نقشے میں سے بلوچستان کو ہٹا دیں تو کتنا پاکستان رہ جاتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. ہماری جو جغرافیائی محل وقوع ہے, ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے, جو گلف کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اور اس کے یہ سب جو ہے بلوچستان کے ساحل کی وجہ سے اور بلوچستان کے ایریا کی وجہ سے اور اس کی وسعت کی وجہ سے کہ پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت ہے. یعنی بلوچوں کو بھی, پختونوں کو بھی, ان کو سر پر بٹھانے کی اور ان کی نازبرداریاں اور ان کی ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت. یہ جی زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا میرا مطلب یہ نہیں ہے یعنی کہ یعنی وہ جو بھی ان کی جائز مطالبات ہیں پورے کریں. جی, اور ان کے مطالبات پورے کرنے. قاضی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ حامد میر صاحب, نہ میں اس خوش فہمی میں پہلے تھا نہ اب دوں. سول سوسائٹی میں بالکل ہم کچھ ایک مثبت تبدیلی دیکھ رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے اس سول سوسائٹی کی تعداد اور اس کی حیثیت کیا ہے, وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور ہیں. اور اگر تبدیلی آتی تو آج سپریم کورٹ میں مجھے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے نہیں آنا پڑتا, پنجاب کی لیڈرشپ کو آنا. بلوچستان کے عوام سے اگر آج پوچھا جائے یا اگر ریفرینڈم کرایا جائے تو وہ تو خود الیکشن کے اور ایک نئے مینڈیٹ کے حق میں اوور ویلمنگلی ووٹ دیں گے. بلوچستان کا مسئلہ یہی ہے حامد میر صاحب کہ وہاں ہم نے عوام کے جذبات کو سمجھا ہی نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ حامد میر صاحب یہ ہے کہ وہاں ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیے. وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہاں پر گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا ہمیشہ غلبہ جو ہے نا وہ رکھا وہاں پہ. وہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ فریلی عوام کو وہاں پہ ووٹ دینے کا ہم حق نہیں دے سکے. اور 19 جو حالیہ الیکشن ہوئے 2008 کے, اس میں بھی 2002 کا الیکشن لے لیں, 2008 کا الیکشن لے لیں, اس میں بھی آپ نے یہی کچھ دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں, وہاں صاف شفاف انتخابات ہوں, اور پھر ان لوگوں کو اپنے مرضی کی حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جائے. موقف ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, نہ کوئی نرمی آئی ہے, نہ کوئی ہمارے موقف میں کوئی سختی آئی ہے. ہمارا بڑا ایک لیجٹمیٹ بہت جائز موقف رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں ملا. پاکستان کے اس 63-64 سالوں میں بلوچ کو ہمیشہ جانوروں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح اس ملک کا حصہ سمجھا گیا ہے, شہری نہیں سمجھا گیا. ہمارے ساتھ معاشی ناانصافیاں ہوئی, ہمارے ساتھ سیاسی ناانصافیاں ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سی ناانصافیاں ہوئی. ہم آدھا پاکستان ہے, ہمارے جغرافیہ کو پاکستان سے نکال دیں, پاکستان ہندوستان کی کسی ایک سب سے چھوٹے صوبے کی رقبے کے برابر بھی نہیں رہتا. بلوچستان نے آپ کو اسٹریٹجک ڈپ دیا. اس کے باوجود جب بلوچ کے حقوق کی بات آتی ہے تو پاکستان کے اندر اس کو نچلے درجے کا شہری سمجھ کے فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بلوچستان کے لوگوں کو فتح کرنے کی بات کی جاتی ہے. ہم گئے ہیں, ہم جب پارلیمنٹ میں تھے, آپ نے دیکھا ہوگا 97 سے لے کر آئی واز دی ینگسٹ ممبر ان پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی میں. ہم نے ہمیشہ بالکل پرامن طریقے سے بلوچستان کے مسائل کو فیکچولی بیان کیا کہ بلوچستان اتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے, اس کے ریٹرن میں بلوچستان کو یہ ملتا ہے. بلوچستان نے آپ کو اتنا بڑا جغرافیہ دیا, اس کے بدلے میں بلوچستان کو یہ ملا ہے. بلوچستان نے آپ کو سونا دیا, چاندی دیا, تیل دیا, گیس دیا, میں بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملا. آپ آج بھی, میں تو پہلے جب 4 سال یا 5 سال پہلے میں پارلیمنٹ میں کہتا تھا کہ مجھے اسلام آباد کے گلیوں سے گیس کی خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے, ایمانداری سے میں آج اس لب الہجے میں کہوں گا کہ مجھے آج اسلام آباد کی گلیوں سے بلوچوں کی خون کی اسمیل آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے.
پرابلم اس سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ابھی تک بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے میں، اور ضرورت اسی بات کی ہے جو بلوچ صاحب کا ذکر کہ ایک ایسی سویلین گورنمنٹ چاہیے پاکستان میں جو ان اداروں کے اوپر اپنا کنٹرول اسرٹ کر سکے اور اس بات کو یقینی بنا سکے کہ بلوچستان میں کم از کم ایجنسیوں کے ذریعے وہ لوگ جو بھی شاید علیحدگی کی بات کرتے ہیں لیکن کم از کم انہیں کرمنلائز کر کے پاکستان کا غدار کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ہم جانتے ہیں کہ بلوچ مسلمان ہیں جی، اور اسلام کی خاطر قربانی دینا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں. ان کا جو تصور خود علامہ اقبال نے پیش کیا ہے بلوچ کا، بڈھے بلوچ کی نصیحت آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں وہ کہتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. یہ وہی نظم ہے جس میں کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارا. اور یعنی جس میں بڈھے بلوچ کی نصیحت اس کا نام ہے نظم کا، اور جس میں انہوں نے بلوچ کی ایک اصل جو کریکٹر ہے اس کی نقشہ گری کی. یہ بلوچ کو وہاں سے لے کر اس طرح سے سیکولر نیشنلسٹ کہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں کھیلے، وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیلے، کس نے بنایا؟ کس رویے نے ان کو یہ اس مقام پر وہ اتار دیا؟ میں کہتا ہوں جی اس سے بالاتر ہونے کا راستہ یہی ہے، اس کی اسلامیت کو ابھارا جائے، نظریہ پاکستان اسلام کو ابھارا جائے، اور نام کا اسلام نہیں. کیونکہ جب ہم صرف زبانی کلامی اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اسلام کے نام پہ پنجابی ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو یہ نام کا اسلام نہیں، عدل، انصاف، احسان اور دوسرے جو کمزور ہے اس کو اوپر اٹھانے کی پالیسی اور محبت اور پیار، اس کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا تھا اور ساری دنیا کو اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا تھا.